السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہک۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ساری رات بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ کب سو گئی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح کی تیز دھوپ نے کھڑکی سے اس کے کمرے میں آ کر ہر طرف اجالا کر ڈالا۔ مندی آنکھوں اور باری ہوتے سر کے ساتھ وہ ابھی اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس وقت درخت سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ دانین آنٹی؟ لبوں سے ابھی اس کا نام پوری طرح ادا نہیں ہوا تھا۔ وہ چیل کی طرح اس پر جبٹ پڑی، دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو اتنی زور سے دبایا کہ ایک پل کے لیے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ بدذات لڑکی، تیری اتنی ہمت! تو نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا، میں تجھ سے تیری سانسیں چھین لوں گی۔ دانین کے غصے کے ساتھ ساتھ گردن پر ہاتھوں کی گرفت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، دکھتے سانس کے ساتھ وہ بس اتنا ہی بول پائی، مگر دانین کا اس کے جان لینے کا جنون بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ چھوڑو میری بیٹی کو۔ اس سے پہلے کہ وفا کا سانس پوری طرح بند ہو جاتا، مریم نے دانین کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ یکدم وفا کی جان میں بھی جان آئی۔ گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ توقف کے بعد ہراساں نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو پل میں اس کی ڈال بن گئی تھی۔ خبردار دانین، جو اب تم نے میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ وفا کی حالت دیکھ مریم کو بھی طیش آ گیا۔ دونوں ماں بیٹی نے مل کر میرے بیٹے کو مار ڈالا اور اب میرے سامنے ایک دوسرے کو بچاتے پھر رہے ہو۔ دانین نے اپنے غصے کی لپیٹ میں ان کو بھی لے لیا۔ دانین رائزادہ، ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میں سارے لحاظ بول کر پولیس کو بلوا لوں گی۔ مریم کی دھمکی پر وہ طنزیہ ہنسی۔ پولیس تو تمہارے گھر آئے گی۔ بہت جیلی سکول کی زندگی۔ دانین رائزادہ کے بیٹے کو مار کر تم دونوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ سکون کا ایک پل بھی تم دونوں کو میسر ہوگا؟ دانین کی دھمکی پر وفا کو حیرت نہ ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ سب ہوگا، مگر اتنی جلدی؟ اس بات کا شاید اس نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ 3 دن بعد کورٹ میں پیشی ہے۔ اپنی اس منحوس بیٹی سے بولنا کہ بنا اپنا اور ہمارا وقت ضائع کیے چپ چاپ اپنا جرم قبول کر لے، ورنہ اگر ہم نے اپنے طریقے سے قبول کروایا تو وہ طریقہ تم دونوں کو ہی پسند نہیں آئے گا۔ دانین کی دی ہوئی معنی خیز دھمکی پر وہ دونوں ہی جی جان سے کانپ اٹھی۔ ان دونوں کے فک چہرے دیکھ کر وہ ایک بار پھر ان سب پر طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر وہاں سے چلی گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے جاتے ہی مریم وفا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں ماں، میں ٹھیک ہوں۔ کل کے مقابل آج اس کا انداز نارمل تھا۔ تمہیں اس پاگل عورت کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے ایک اچھا سا وکیل ہائر کرتی ہوں، بس تم چپ رہنا۔ تم دیکھ لینا، میں تمہیں جیل نہیں جانے دوں گی۔ مریم کے انداز میں بے چینی اور اپنے لیے فکر دیکھ کر اسے خوشی ہوئی۔ اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ماں، رائزادہ فیملی کی پاور کو آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ان سے کوئی غلطی سے بھی نہیں ٹکرا سکتا، اور اس بار وہ لوگ حق پر ہیں۔ میں نے سچ میں ان کے بیٹے کا قتل کیا ہے، اور دانین رائزادہ بولے یا نہ بولے، میں عدالت میں اپنا جرم قبول کر لوں گی۔ اس راستے پر چلنے سے پہلے میں اپنا انجام جانتی تھی۔ وہ تھکے انداز میں بیٹھ کر ڈیر سی گئی۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ مایوسی کفر ہے، اور ویسے بھی تم نے کسی شریف اچھے انسان کو نہیں بلکہ ایک درندے کا خاتمہ کیا ہے، جسے ویسے بھی مر جانا چاہیے تھا۔ اگر تم نے اسے مارا تو ایک طرح سے قانون کی مدد ہی کی ہے۔ اگر قانون کو اس کے اتنے قتل اور زیادتیوں کا علم ہو جاتا تو وہ ضرور اسے سزائے موت دیتے۔ مجھے یقین ہے قانون ہمارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ نہیں ماں، قانون اندھا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نے کیسے انسان کو مارا، وہ بس یہ دیکھے گا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اور ویسے بھی جس قانون سے ہمیں کل انصاف نہیں ملا، وہ قانون آج کیا ہمارے ساتھ انصاف کرے گا؟ قانون امیروں کی جیبوں میں رہتا ہے، اور رائزادہ کی پاور سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ وہ خود بھی اس تل حقیقت سے واقف تھی، پھر بھی خود کو اور اسے تسلی دینے کے لیے وہ اپنے دل کو ایک کمزور سی امید کی ڈور تھمائے بیٹھی تھی۔ مگر آج اپنی ہی بیٹی کے منہ سے اس قدر کڑوی حقیقت سن کر انہیں لگا کہ واقعی میں ان کی نفرت نے وفا کو عمر سے زیادہ بڑا کر دیا ہے۔ 3 دن بعد آج وہ دونوں عدالت جانے کے لیے تیار تھیں۔ مریم کا دل بار بار ڈوب کے اگل رہا تھا، نہ جانے عدالت کیا فیصلہ سنائے گی۔ ڈرائنگ روم میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے وہ بے چینی سے وفا کا انتظار کر رہی تھیں۔ دل بارہا وقت کے یہی تھم جانے کی دعا کر رہا تھا، مگر ایسا ممکن نہ تھا۔ آخر کار وفا بھی تیار ہو کر آ گئی۔ شادی کے بعد مریم نے اس کی الماری کو اسٹائلش ڈریسز سے پھر سے بھر دیا تھا، مگر آج وہ وہی پرانے کپڑے زیب تن کر کے آئی تھی جو وہ بچپن سے کرتی آئی تھی۔ پھیکے رنگ کا ہاف وائٹ کلر کا حد سے زیادہ کھلا سوٹ جو اس کے نازک سے وجود پر بے ڈنگے انداز میں ٹکا تھا۔
وہی نہ جانے کتنی سالوں پرانی چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ ایک بار پھر مریم کو اپنے رویے پر جی بڑھ کر پچھتاوا ہوا، مگر اب گزرا وقت واپس نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ہاشم بھی آ گیا تھا اور اس کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی آ گئیں۔ ہاشم نے بھی ایک نظر وفا کی حلیے کی طرف دیکھا۔ ان 3 دنوں میں پوری طرح ریسرچ سے وہ یہ بات تو جان گیا تھا کہ وفا کی آج تک کی زندگی آسان نہیں رہی، پھر بھی اس نے اتنا بڑا رسک لیا۔ سچ میں وہ لڑکی بہت بہادر تھی۔ ویسے تو رائے زادہ خاندان نے قتل کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل آج سے 3 دن پہلے ہی ہائر کر لیا تھا، مگر التمش شہزادہ نے وفا کے خلاف رپورٹ صبح آ کے کٹوائی تھی۔ وجہ شاید یہی تھی کہ وہ التمش شہزادہ کی بیوی ہے، اس کی عزت ہے، اور وہ اپنے گھر کی عزت کو ایک رات کے لیے بھی جیل کی 4 دیواری میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جہاں ان 3 دنوں میں رائے زادہ خاندان کے وکیل نے کیس جیتنے کی پوری تیاری کر لی تھی، وہیں ہاشم نے بھی اپنی سی کوشش کر رکھی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی لگانا چاہی، مگر ہاشم کی سخت بوری پر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ وفا خاموشی سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ آنٹی آپ عدالت پہنچیں، میں ان کو لے کر عدالت آتا ہوں، انشاءاللہ کیس ہم لوگ ہی جیتیں گے۔ ہاشم کی تسلی پر جہاں مریم نے بے بسی سے ہاں میں سر ہلایا، وہیں وفا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تو التمش کا دوست تھا اور قاعدے کے مطابق اسے اس وقت رائے زادہ کے خاندان کی سائڈ ہونا چاہیے تھا، پھر یہ اس کی ماں کو تسلی کیوں دے رہا ہے؟ اپنی ماں کے گلے لگ کر اس کا دل چاہا وہ آج پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن اگر وہ رو پڑی تو اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور شاید اس کا رونا مریم کے دل پر قیامت برپا کر دے گا۔ اس لیے وہ مشکل خود کو مضبوط ظاہر کر کے سر جھکائے وہ لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ پولیس جیپ تک چلی گئی۔ مریم نے منہ پر ہاتھ رکھ اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ماں تھی، چاہ کر بھی اپنا دکھ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ ایک بیٹی اور شوہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھونے کے بعد اب وفا کو کھونے کا حوصلہ ان کے پاس نہیں تھا۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں نے سارے انتظام کر دیے ہیں، انشاءاللہ میری بہن کو ایک بھی رات جیل میں نہیں گزارنی پڑے گی، ایک ہی دن میں کیس ختم ہو جائے گا اور ہماری بہن آزاد ہو کر آئے گی۔ ہاشم کے ایک بار پھر سے تسلی دینے پر انہوں نے اس بات میں سر تو ہلا دیا تھا، مگر رائے زادہ کی پاور کے آگے اس کے یہ تسلی بے معنی لگ رہی تھی۔ سب لوگ عدالت میں جمع ہو کر جج صاحب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بنا کسی کی طرف نگاہ غرض ڈالے وہ کٹہرے میں خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ دانین بار بار نفرت بری نگاہ کبھی مریم تو کبھی وفا پر ڈالتی، نظروں سے ہی آگ برساتے ہوئے وہ شاید ان دونوں کو نگاہوں سے بسم کر دینے کی کوشش میں تھی۔ وفا کے ساتھ صرف اس کی ماں تھی، جو ایک طرف خاموشی سے بیٹھی من ہی من میں وردی الہی کر رہی تھی۔ دل عدالت کے اس کمرے میں سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دوسری طرف پورا رائے زادہ خاندان تھا، جن میں سے تقریباً سب کی نظروں میں اس کے لیے غصہ اور نفرت کے تاثرات بڑے تھے۔ سب کچھ سیٹ کر کے التمش جیسی عدالت کے کمرے میں داخل ہوا، سب سے پہلی نظر کالی چادر میں سر جھکائے کٹہرے میں کھڑی وفا پر گئی۔ اجڑی ویران وہی حالت جس میں وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ افسوس کی کتنی ہی لہریں اس کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ کاش جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں آپ مجھ سے ایک بار بات کر لیتی، مگر شاید ہمارے 2-3 دنوں کے رشتے میں اعتبار نامی کوئی شے نہ تھی، اسی وجہ سے شوہر ہو کر بھی میں اب تک غیروں کی طرح ہر معاملے سے انجان ہوں۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کے لیے کیا گیا، ہاشم نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر معاملے کی تہہ تک جانے کا بول کر وہ دوبارہ غائب ہی ہو گیا تھا۔ صبح اسٹیشن میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ جج کے آنے کا جیسے ہی اعلان ہوا ویسے ہی ہر طرف موت سی خاموشی چھا گئی۔ مریم کا دل اچھل کر حالت میں آ گیا، جبکہ دانین کے چہرے کی مسکراہٹ ان کا رہا سا سکون غارت کر گئی۔ جج کے احترام میں ساری عدالت کھڑی ہوئی اور وکیلوں نے مؤدب انداز میں جھک کر سلام کیا۔ جیسے ہی جج اپنی مخصوص نشست پر براجمان ہوا، باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ چشمہ آنکھوں پر چڑھا کر جج نے 5 سے 10 منٹ کے درمیان اپنے سامنے رکھی فائل کو کھول کر اس پر نظر جمائے رکھی۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ کچھ توقف کے بعد خاموش کمرے میں جج کی آواز گونجی تو خوف کی کئی لہریں مریم کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ دانین کا وکیل کھڑا ہوا اور پیچھے مڑ کر ایک نظر دانین کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ دانین نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کوئی اشارہ کیا، جبکہ ان کی یہ اشارہ بازی کسی اور نے نوٹ کی ہو یا نہ ہو، مگر التمش نے بخوبی نوٹ کر لی۔ ان کی اس عمل پر حیرانی بھی ہوئی، مگر یہ وقت سوال و جواب کا نہیں تھا۔ جناب عالی، آپ کے سامنے اس وقت جس کیس کی فائل پڑی ہوئی ہے، یقیناً آپ نے اس کیس کی اہم سرخیوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ عدالت آج آخرکار کس فیصلے کے مطالبے کی خاطر اجتماع ہوئی ہے۔ جج صاحب، یہ کیس بہت سیدھا سادہ اور صاف ہے۔ کٹہرے میں کھڑی یہ معصوم نظر آنے والی لڑکی وفا صفدر خان در حقیقت اپنے اندر گھناؤنا روپ چھپائے کھڑی ہے۔
اس نے وفاق کے نام کے آگے سے التمش کا نام ہٹا دیا تھا اور یہ سب بھی دنین کے حکموں میں سے ایک تھا تاکہ رائزادہ خاندان کا نام بدنام نہ ہو۔ جناب والی، معصوم سے نظر آنے والی یہ حسینہ در حقیقت ایک بد چلن لڑکی ہے۔ لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اپنی بیٹی پر لگی تہمت پر جہاں مریم صدمے میں آ گئی، وہیں التمش کا بھی خون کھول اٹھا۔ غصہ تو ہاشم کو بھی بہت آیا، مگر یہ عدالت تھی جہاں ہر انسان اپنے فرض اور عہدے کے باعث بے بس تھا۔ ایک نظر اپنے وکیل کی جانب دیکھ اسے تہمت کو رد کر دینے کا اشارہ دیا۔ اس پر وکیل نے اسے کچھ دیر صبر رکھنے کا بول کر وہ دوبارہ جج کی طرف کر لیا۔ لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کا شوق اس کے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے گندے کاموں کو خیر بات نہیں کہا بلکہ جاری رکھا۔ شادی کے تیسرے دن التمش رائزادہ کو نیم کی گولیاں کھلا کر یہ ان کے چھوٹے بھائی کو لے کر راتوں رات روشن ولا سے فرار ہو گئیں۔ پہلے تو ہادی رائزادہ ان کی محبت میں پاگل ہو کر ان کے ساتھ چل دیے، مگر پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ یہ سب کر کے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے ان محترمہ سے واپس چل کر سب سے معافی مانگ کر زندگی کی نئی شروعات کرنے کا مشورہ دیا، جو کہ انہیں بالکل پسند نہ آیا۔ لڑائی ہوئی، وہ لڑائی بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے ہادی رائزادہ کی جان لے لی۔ رائے کے برابر سچ کے ساتھ پہاڑ متبادل پہ بنیاد الزامات لگاتے ہوئے اس وکیل کا دل ایک بار نہ لرزا۔ یہ شاید اس کا روزمرہ پیشہ تھا یا رائزادوں کی طرف سے ملی رقم نے ضمیر کی آواز دبا دی تھی۔ مریم کا وجود ان الزامات کے پر پل پل بے جان ہوتا جا رہا تھا۔ التمش نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر دنین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ ضرور اس کا ہی کارنامہ تھا، ورنہ اس نے تو وکیل سے سچ بے نقاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آئی آبجیکٹ مائی لارڈ، میرے قابل دوست میری موکل پر بنا کسی ثبوت کے بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ مریم کے وکیل نے یکدم کھڑے ہو کر بولا تو ایک بل کے لیے دنین کا وکیل گڑبڑایا، مگر پھر پر اعتمادی سے گویا ہوا۔ مائی لارڈ، وکیل صفائی میری کارروائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آبجیکشن اوور رول، آپ کو اپنی موکل کی صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ جج صاحب کے آرڈر پر وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عجیب بے بسی کی کیفیت ماحول میں پھیل گئی تھی۔ مائی لارڈ، ایک بچی جب اسکول سے کالج پھر یونیورسٹی میں قدم رکھتی ہے تو اسے اس کے ماں باپ سے زیادہ اس کے دوست زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نوجوان نسل میں کچھ ایسی خواہشات و جذبات بیدار ہوتے ہیں جس کا ذکر وہ چاہ کر بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسا ہی حال ان محترمہ کا بھی تھا۔ لوگ سوشل ایکٹیویٹی اور کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، مگر وفاق اختر خان کی زندگی میں کھیلنے کا سب سے بہترین آلہ دل تھا۔ عشق، پیار اور محبت، یہ وہ جال تھی جس کے ذریعے یہ معصوم لڑکوں کو اپنے حسن کے جال میں پھانستی تھی۔ اور جیسے کہ وکیل صفائی کو ان الزامات کی بے بنیاد ہونے پر اعتراضات ہے، تو میں اپنی ان سب باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے گواہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کی گواہی پوری طرح سے یہ ثابت کر دے گی کہ وفاق اختر حیات ایک بد چلن لڑکی تھی۔ دنین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مریم اور التمش کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، جبکہ وفا اور ہاشم بے تاثر چہرہ لیے کھڑے تھے۔ شاید وہ دونوں اس حقیقت سے آشنا تھے، رائزادہ فیملی کیس جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اور پھر دنین کے مقرر کردہ وکیل نے وفا کی یونیورسٹی کے ان لڑکے لڑکیوں کو بلانا شروع کر دیا جو وفا کو ہر روز دلیل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آج وہ اس کے خلاف عدالت میں جھوٹی گواہی دینے کے لیے بھی چلے آئے تھے۔ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہ سب خریدے ہوئے ہیں۔ 8 سے 10 اسٹوڈنٹ نے ان کے خلاف گواہی دی۔ ان میں سے کوئی اپنے بیان میں وفا کا کئی لڑکوں سے افیئر کا دعوے دار تھا تو کوئی ان افیئرز کا گواہ۔ کسی نے وفا کو مشکوک حرکتیں کرتے دیکھا تھا تو کسی نے وفا کو کسی ہوٹل میں لڑکوں کے ساتھ غلط حالت میں مریم کے جسم سے مانو جان نکالی گئی ہو۔ قدرت کی اس قدر ناانصافی پر وہ سختے کی حالت میں آ گئی۔ بھلا ان کی بیٹی ایسی کب تھی؟ وہ تو معصوم سی پاک دامن تھی۔ ان سب کے بیانات سن کر جج نے قلم اٹھا لیا۔ شاید وہ بھی وفا کو بد چلن سمجھتے ہوئے اب اپنا فیصلہ سنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔